اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اسی طرح ہم وحی بھیجتے ہیں آپ کی طرف قرآنًا عربیًا قرآن مجید عربی زبان میں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو ومن حولها اور اس کے ارد گرد والوں کو وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور آپ ڈرائیں اکٹھے کیے جانے والے دن سے لا ریب فیہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں فریق فی الجنت ایک گروہ جنت میں ہوگا وفریق فی السعیر اور ایک گروہ دوزخ میں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی چاہتے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو البتہ بنا دیتے ان سب کو ایک ہی امت وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن وہ داخل فرماتے ہیں جس کو چاہیں اپنی رحمت میں والظالمون اور ظلم کرنے والے ما لهم من ولی نہیں ان کے لیے کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہیں کوئی مددگار ام اتخذوا من دونه اولیاء کیا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوست فاللہ هو الولی پس اللہ ہی دوست ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ شورى کی ابتدائی آیات میں بھی قرآن مجید کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا اور وہاں بھی اجمالاً فرمایا تھا کہ اللہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وہی فرماتے رہے چونکہ سورہ شورى مکی صورتوں میں سے ہے اور مکی صورتوں کے 4 مرکزی مضامین میں سے ایک مضمون قرآن مجید کی حقانیت ہے۔ آج کی آیات کا تعلق بھی قرآن مجید ہی کے ساتھ اور پھر اللہ نے قرآن مجید کے نہ ماننے والوں کا انجام جہنم اور ماننے والوں کا انجام جنت اسے بھی بیان فرما دیا۔ تو ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ یہ مضمون قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ہے اس کے 2 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ علیہ السلام انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے فطرت وحی کا زمانہ بھی اسی عرصہ میں سے ہے کہ اللہ کے محبوب انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے، تو اللہ پاک ایسے مواقع پر دوبارہ یاد دہانی فرماتے کہ آپ جو قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں مشرکین مکہ کے بقول معاذ اللہ یہ آپ کا بنایا ہوا کلام ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ من جانب اللہ پر وحی کی گئی ہے۔ تو ایک مقصد آپ علیہ السلام کو تسلی دینا اور دوسرا مقصد مشرکین مکہ کے اعتراض کا جواب ہی ہوا کرتا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بنایا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف۔ اور تیسری چیز جو علماء نے لکھی ہے اسی جملے کے ضمن میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ کا ہر نبی
جو کچھ بھی بتلاتا رہا وہ اپنی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتا تھا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جنت کا ذکر فرمایا، جہنم کا ذکر فرمایا، محشر کا ذکر فرمایا، پل صراط کی باریکی بتلائی، اس کی ہولناکی بتلائی۔ یہ سارے معاملات اللہ کے محبوب نے بتلائے ہیں تو اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے۔ اللہ پاک نے ایک ایک بات اپنے حبیب کو بتلا دی، تو جتنا رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا حضور پر لازم تھا ان علیک الا البلاغ، اسے امت تک پہنچانا، اور اللہ کے محبوب نے بھی وہ امت تک پورے کا پورا 100% پہنچا دیا۔ اور جو میرے رب نے اپنے محبوب کو بھی نہیں دیا، صرف اپنے پاس رکھا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا اسی طرح ہم وہی بھیجتے ہیں آپ کی طرف قرآن عربیا، قرآن مجید عربی زبان میں۔ یہ بھی بتلا دیا کہ آپ پر وحی کی صورت میں اترنے والی کتاب کا نام قرآن ہے اور اس کی زبان بھی عربی ہے، کسی اور زبان میں نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اگر کوئی قرآن مجید کے الفاظ پڑھنے پر قادر نہیں، وہ اس کے اردو ترجمے پر فارسی میں یا انگریزی میں اس کے ترجمے پر قادر ہے تو وہ نماز میں قرات کی بجائے وہ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کا پڑھنا لازم ہے، جیسے قرآن نماز کے فرائض میں سے ایک فرض قرات ہے، تو قرات کے اندر بڑی ایک آیت یا چھوٹی کم از کم 3 آیات پڑھنا یہ ہر مسلمان پر ہر رکعت میں کیا ہے جی فرض ہے۔ فرضوں کی پہلی 2 میں قرات ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی میں نہیں، تو باقی نمازوں کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ تو قرآن مجید ہم نے آپ کی طرف وحی کیا عربی زبان میں، اور اس کا ذکر بھی آ چکا ہے کہ عربی میں کیوں اتارا، چونکہ اللہ کے محبوب خود بھی عربی، اور جس قوم کی طرف ابتداءً آپ کی بعثت ہوئی وہ لوگ بھی کیا تھے جی عرب تھے، تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اسی زبان کے اندر قرآن مجید کو اتارا جاتا۔ اور پھر دنیا بھر کی زبانوں میں سب سے افضل زبان بھی کون سی ہے عربی یا انگریزی ہے؟ تو ہم تو عربی نہیں سیکھتے ہیں، ہم تو انگریزی سیکھتے ہیں۔ منع نہیں ہے، آپ دنیا کی ہر زبان سیکھیں۔ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھنے کے لیے بھیجا کئی ممالک کی طرف کہ آپ جائیں یہ زبانیں سیکھیں تاکہ ان کے وفود جب ہمارے پاس آئیں تو بات چیت کرنے میں بھی آسانی ہو اور دین کی تبلیغ کرنے کے اندر بھی ہمیں کیا ہو جائے آسانی۔ تو اس لیے زبانیں سیکھیں، آپ انگریزی بھی سیکھیں لیکن فوقیت کے زبان کو دینی ہے عربی کو۔ تو بہرحال فرمایا ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآن مجید عربی زبان میں، اور اس قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو اور اس کے ارد گرد والوں کو۔ ام القریٰ سے مراد یاد رکھیے مکہ المکرمہ ہے، اور اس شہر کے کئی نام قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں، بلد بھی کہا ہے، بکہ بھی اس کا جو ہے نام ہے، مکہ بھی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس شہر کا نام ام القریٰ ذکر کیا گیا، اور اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے ام القریٰ کا معنی ہے قریٰ قریۃ کی جمع ہے، قریہ ایک بستی اور قریٰ کئی بستیاں، اور ان کا معنی ماں بھی ہوتا ہے اور ان کا معنی جڑ بھی ہے، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں، بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے، یہ تو اب سائنس کی تحقیق بھی بتلاتی ہے کہ یہ ساری کائنات پہلے پانی تھی، پھر ایک بلبلہ نمودار ہوا اور وہ پھٹا اور نیچے سے خشکی ابھری، تو یہ پہلی جو زمین باہر خشکی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، اور پھر اللہ نے اس خشکی کو پھیلایا اور یہ ساری کائنات جو آج ہمیں خشکی کی صورت میں پوری زمین نظر آ رہی ہے یہ سب بنا دی گئی۔ تو سب سے پہلے بننے والی بستی وہ مکہ کی بستی ہے، اس لیے تمام بستیوں کی جڑ اور بنیاد ہے، اور اسی لیے جو ہے اسے پوری زمین کا ناف بھی کہا جاتا ہے، مکہ المکرمہ کو پوری زمین کا ناف بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں سے سارے وجود کو پھر بنایا گیا۔ تو فرمایا تاکہ ڈرائیں آپ مکہ والوں کو اور اس کے ارد گرد دوسرے عرب ممالک کو،
وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور آپ ڈرائیں اس دن سے جس دن ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور جب وہ دن آ جائے گا، ظاہر بات ہے اعمال کا محاسبہ کیے جانے کے بعد فیصلہ ہوگا تو دو ہی طبقے بنیں گے۔ اور یاد رہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس وقت تو ہمیں مختلف طبقات نظر آتے ہیں۔ خود آپ نے فرمایا بھی میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جو ہے جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ ایک طبقہ کون سا ہوگا؟ حالانکہ حضور پر وحی اترتی ہے اور اللہ کی ذات کو معلوم تھا کہ کون کون سے طبقات پیدا ہوں گے، ان کے نام کیا ہوں گے۔ اللہ نام بتلا دیتے، حضور بھی آگے نام بتلا دیتے، مشکل تو نہیں تھا نہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے کسی جماعت کا نام، اللہ کے نبی نے طریقہ بتلا دیا، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں محمد اور میرے صحابہ موجود ہیں، یہ طریقہ جس کے پاس ہوگا، چاہے جماعت کوئی بھی ہو، چاہے نام کوئی بھی ہو، جس کے پاس یہ طریقہ ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جس کے پاس یہ طریقہ ہے مصطفیٰ نہیں، طریقہ صحابہ نہیں، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہرحال ایک جانب تو آپ نے یہ فرمایا 73 فرقے ہوں گے، لیکن احادیث ہی میں آپ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ قرب قیامت میں ایسے حالات بنیں گے کہ صرف دو طبقے رہ جائیں گے، ایک طبقہ جنت کی طرف جانے والا اور ایک طبقہ جہنم کی طرف جانے والا۔ تمام باطل یکجا ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور تمام اہل حق کو اللہ پاک جمع فرما دیں گے۔ اور فرمایا تعداد کے اعتبار سے اہل حق اہل باطل کے مقابلے میں بالکل تھوڑے ہوں گے۔ تو فرمایا اس وقت یہ تھوڑے سے لوگ حق کی چلتے چلتے یہ جنت میں جائیں گے، اور وہ کثیر تعداد جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ تو دعا کیا کریں اللہ اس تھوڑے قلیل طبقے میں جو جنت میں جانے والا ہوگا ہمیں اور ہماری اولادوں کو شامل فرما دیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ آپ ڈرائیں اس دن سے جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہو۔ جب وہ دن آ جائے گا، محاسبہ اعمال ہو جائے گا، تو فرمایا پھر دو ہی گروہ ہوں گے، فریق فی الجنہ، ایک طبقہ جنت میں ہوگا، و فریق فی السعیر، اور ایک طبقہ جہنم میں ہوگا۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب ظاہر بات ہے یہ جنتی ہیں، انہیں بنانے والا بھی کون؟ اور جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کو وجود بھی دینے والے اور باطل پر چلنے کی قوت بھی کس نے عطا کی جی؟ اللہ نے۔ اللہ کی طاقت اور قوت اور مشیت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی طبقے میں شامل فرما دیتے ہیں، سب کو جنتی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ یہ سوال آج بھی سیکولر طبقات بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی ہمارے ذہنوں میں بھی، کہ اللہ نے کیوں نہ سب کو ایک ہی راستے پر لگا دیا، سب ہدایت والے ہوتے، سب سیدھے جنت میں جاتے ہیں، یہ فساد دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو یاد رہے کہ اللہ کی حکمت کے کیا ہے جی؟ خلاف ہے۔ اللہ پاک کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ پاک سیدھا راستہ بھی بتلا دے، اور جو ہے جو راستہ صحیح نہیں اس کی بھی جو ہے نشاندہی فرما دے۔ اور اس کے لیے اللہ نے ایک جماعت 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کی مبعوث بھی فرمائی، اور بھیجنے کے بعد اللہ نے دونوں راستے متعین کر دیے، بتلا دیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور صاف فرما دیا فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے انکار کرے۔ لیکن ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں ٹھکانہ دیں گے۔ لیکن اللہ اگر سب کو ایک طرف کر دیتے تو پھر سوال پیدا ہوتا کہ اللہ نے تو زبردستی سب کو کیا کر دیا جی؟ دیندار بنا دیا، ورنہ شاید کوئی اللہ کو نہ ماننے والا بھی ہوتا۔ تو اللہ نے چونکہ دین کے اندر اکراہ اور زبردستی نہیں رکھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اچھا یہاں پر کبھی کبھی نا ہمارے آدھے مفتیوں کو یا نام نہاد مسلمانوں کو بھی دھوکہ لگتا ہے۔ لوگ کہنے لگتے ہیں جی قرآن تو کہہ رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی، یہ طالبان ڈنڈے کے زور پہ کیوں جو ہے نیکیاں کرواتے ہیں، یہ نماز پڑھانے کی کیوں زبردستی کرتے ہیں، نماز کے ٹائم پہ ساری دکانیں بند، یہ فلاں چیزوں پر کیوں سختی کی جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو سمجھ لیں، تفاسیر کا جا کر مطالعہ کریں۔ یہ آیت کریمہ کفار کے متعلق نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے متعلق
دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی پر آپ سختی نہیں کر سکتے کہ آپ نے لازماً مسلمان ہی ہونا ہے، عیسائی کو آپ زبردستی دین میں داخل، ہندو اور سکھ کو آپ زبردستی دین میں داخل دعوت دیں، وہ آنا چاہے تو جی بسم اللہ، نہ آنا چاہے تو آپ زبردستی ان پر کر سکتے ہیں نہیں۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا توک گلے میں اسلام کا کیا کر لیا جی، اس نے تو کہہ دیا میں غلام ہوں، اور پھر غلام پر تو آقا کی مرضی چلتی ہے، وہ جیسے چاہے سزا دے۔ پھر غلام پابند ہے، اسے جو کھلایا جائے گا وہی کھائے گا، اسے جو کہا جائے گا وہی کرے گا۔ تو مسلمان پر سختی ہے، یاد رکھیے، یہ کافر پر سختی کرنے سے منع کیا ہے، کافر پر آپ سختی نہ کریں۔ لیکن جو اسلام میں آ چکا، اب اسلام کی تمام حدوں کا وہ کیا ہے جی، پابند ہے۔ اب وہ خود مرضی سے عمل کرے تب ٹھیک ہے، نہیں مرضی سے عمل کرتا تو آپ دین، جن کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے، جیسے گھر کے اندر سربراہ کے پاس کیا ہے جی، اس لیے فرمایا اولاد کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کی تعلیم دیں، 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو بچے کو کیا دیں، سزا دیں، اس لیے کہ گھر کا سربراہ حاکم ہے، اسے سزا دینے کا، یہ نہیں کہ گلی میں ہر کوئی اٹھ کر جو ہے سزا دینا شروع کر دے۔ یہ سزا دینے کا حق بھی کس کے پاس ہے جی، حاکم کے پاس، وہ جس درجے کی حکومت اس کے پاس ہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اسی بات کو یہاں بیان فرمایا اگر اللہ چاہتے لجعلہم امۃ واحدہ، تو بنا دیتے سارے انسانوں کو ایک ہی امت، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں چونکہ حکمت کے خلاف تھا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ داخل فرماتے ہیں جس کو چاہیں اپنی رحمت میں۔ تو پھر سوال پیدا ہوا، کیا اللہ پاک پسند ناپسند کے اعتبار سے، جیسے آج ہمارے ہاں جو پسند ہو تو وہ وزیر لگ جاتے ہیں، جو پسند نہ ہو تو انہیں وزارت نہیں ملتی، تو کیا اللہ کے ہاں بھی ایسی تقسیم ہے، جو پسند ہے وہ جنت میں آ جائیں گے رحمت میں، اور جو پسند نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائیں؟ فرمایا نہیں، اللہ نے معیار اعمال رکھے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں گے وہ رحمت میں داخل ہوں گے، جنہیں اللہ کی وحدانیت تسلیم نہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اس لیے آگے فرمایا والظالمون، اور ظلم کرنے والے لوگ، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، باقی تو یہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں۔ اللہ کا کھا کر پی کر پہن کر اگر کوئی اس اللہ کی ذات کو تسلیم نہ کرے، اس کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو برابر ٹھہرا لے، اس سے بڑا ظلم اور کوئی بھی۔ تو اس لیے فرمایا والظالمون، اور ظلم کرنے والے یعنی شرک کرنے والے، ما لہم من ولی، ان کا روز قیامت کوئی ولی نہیں ہوگا، ولا نصیر، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے خود ظلم کی وضاحت بھی فرما دی کہ وہ ظلم ہے کیا۔ فرمایا ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور ولی بنا لیے ہیں؟ یہ مشکلیں حل کرتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ جو ہے حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ غوث ہے، یہ دستگیر ہے۔ فرمایا کیا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ولی بنا لیے؟ حالانکہ فاللہ هو الولی، مومن کا ولی اور حمایتی تو صرف کون ہے جی؟ اللہ۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس کی طاقت اور قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد وہ سیدھا ہڈیوں کو جوڑ کر ان پہ گوشت چڑھا کے دوبارہ انسان کو کیا کر دے گا جی؟ زندہ کر دے گا۔ اور فرمایا یہ تو ایک معمولی سی اس کی قدرت کی جھلک ہے کہ مردہ ہڈیوں کو زندہ کرنا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی